اپوزیشن اسٹیبلشمنٹ اور باقی سارے جو میجر اسٹیک ہولڈر تھے ان کو آن بورڈ کر کے ہی بنے گی. اور میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں 2 پالیسیز چاہیے. ایک ہمیں نئی افغان پالیسی چاہیے. پہلے ہمارے ملک میں ایک افغان پالیسی ہوتی تھی, اب وہ اچھی تھی بری تھی, کامیاب ہوئی ناکام ہوئی وہ ایک علیحدہ بحث ہے, لیکن اب جو اس وقت سچویشن ہے اس کے حساب سے ہمیں ایک نئی افغان پالیسی ضرور بنانی چاہیے. اور دوسرا جو ہے یہ جو بی ایل اے والا معاملہ ہے, یہ تو ظاہر ہے اس کا لنک اب ہمیں اس کے اندر ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ایران والا معاملہ کیونکہ اب ہمارے حق میں ہے تو ادھر سے ہمیں فائدہ ہے, لیکن یہ ظاہر ان کے پیچھے جو ہے انڈیا بھی ہے اور افغانستان بھی ہے, تو وہ ذرا ہمیں ریویو کرنا پڑے گا. اور جو افغان پالیسی ہے وہ کافی امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ اس پہ ڈپینڈ کرے گا کہ ہمارے ملک میں دہشت گردی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, کتنی ہوتی ہے, اور اس کو ہم کیسے مینیج کرتے ہیں. تو اس کے اوپر ایک ڈبیٹ کی ضرورت ہے ملک میں. بالکل عفنان صاحب, لیکن ساتھ میں جو حال ہی میں ایک خیبر پختونخوا اسمبلی کے حوالے سے یا ایم پی ایس کے حوالے سے ایک پریولیجز کے حوالے سے جو خبریں سامنے آئیں اور پھر صحافیوں کے حوالے سے جو قانون منظور ہوا اس پر ایک بڑی تنقید بھی ہوئی, لیکن پھر یہ بھی کہا گیا کہ یہاں تو اسلام آباد کے اندر تو جو ایم این ایز اور سینیٹرز ہیں ان کو بھی تو بلو پاسپورٹ ملتے ہیں, ان کی فیملیز کو بھی ملتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو خیبر پختونخوا کے اندر بات کی جا رہی ہے مراعات کی, وہ زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو سینیٹرز اور جو ایم این ایز ہیں؟ دیکھیں, میں جو مراد مجھے پتہ چلی ہے جس کے اندر بلو پاسپورٹ ہے وہ اس میں نہیں سمجھتا کہ کوئی برائی ہے, لیکن اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹول ہم نہیں دیں گے تو یہ تو بالکل میرا نہیں خیال ٹھیک بات ہے. یہ تو نہ کوئی سینیٹر کے پاس یہ پریولیج ہے, نہ کسی ایم این اے, نہ کسی اور کے پاس. تو اور یہ ویسے بھی یہ اگر آپ نے سلسلہ شروع کر دیا کہ ٹول نہیں دیں گے تو پھر تو کوئی بھی اس ملک میں ٹول نہیں دے گا. تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ اس کو نہیں ہونا چاہیے اور اس کو ریویو کرنا چاہیے انہیں. باقی جو ہے وہ ظاہر ہے اگر بلو پاسپورٹ جو ہے وہ اگر آپ سرکاری ملازموں کو بھی دیتے ہیں, آپ اور ایم این اے سینیٹر کو بھی دیتے ہیں, تو پھر یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ ہم ایم پی ایس کو خیر پختونخوا کے نہیں دیں گے. نہیں, لیکن عفنان صاحب اس پہ تو تنقید بڑی ہو رہی نا. طلال چودھری صاحب نے بھی کہا, اختیار ولی خان صاحب نے بھی کہا کہ جی بلو پاسپورٹ لے کے یہ باہر اسائلم لیں گے تو وفاقی حکومت ان کو بلو پاسپورٹ جاری نہیں کرے گی. ٹھیک ہے, اگر وہ ظاہر وفاقی حکومت سمجھتی ہے کہ نہیں کرنا تو یہ علیحدہ وہ معاملہ ہے, لیکن میں تو ظاہر ہے اگر کوئی باہر جا کے پاکستان کا نام بدنام کرے, یہاں سے جا کے جو ہے وہ باہر جا کے اسائلم لے لے, تو ظاہر اس سے ملک کے حالات تو ظاہر پہلے ہی ان کے ایک ایم این اے ہیں افریدی صاحب, ان کے بیٹے نے حرکت کی ہوئی ہے. تو میرے خیال ہے کہ جو کوئی اس طرح کی حرکت کرے اس کو تو بلیک لسٹ کر دینا چاہیے فار لائف. وہ ایم این اے بنے یا کچھ بھی بنے, اس کو سینیٹر بنے, کچھ بھی بنے, اس کو آپ نیا پاسپورٹ نہ دے. لیکن سزا صرف اسی کو ملنی چاہیے جس نے غلط کام کیا ہو. جنہوں نے کام غلط نہیں کیا ان کو میں نہیں خیال سمجھتا کہ انہیں سزا ملنی چاہیے. اچھا سر, لیکن یہ بلو پاسپورٹ کے حوالے سے ایک بل جو ہے سینیٹر عبدالقادر صاحب کا, وہ بھی تو انٹیریئر کمیٹی میں زیر بحث ہے نا سر؟ جی, وہ بل بیسکلی یہ ہے کہ اگر کوئی سینیٹر رہا ہے تو اس کو اور اس کی بیوی کو جو ہے وہ بلو پاسپورٹ ملنا چاہیے فار لائف. لیکن ہوتا یہ تھا کہ پہلے بھی تھا یہی کہ فار لائف تھا, لیکن جنہوں نے ٹینیور کمپلیٹ کیا ان کو ملتا تھا. تو جنہوں نے ٹینیور کمپلیٹ نہ کیا ان کو نہیں ملتا تھا. اس کو تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں عبدالقادر صاحب, تو اس لیے وہ بل موو کیا انہوں نے. جی اچھا سر, لیکن اب ساتھ میں چلیں یہ تنقید بھی ہو رہی ہے, لیکن اوور آل آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اچکزئی صاحب اس وقت کوششیں کر رہے ہیں, آپ نے دیکھا کہ حال ہی میں ان کا ایک اجلاس بھی ہوا جس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم بات بھی کریں گے اور کہیں گے کہ معاملات کو آگے بڑھنے دیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اچکزئی صاحب کے ساتھ کوئی بات چیت ہو سکتی ہے؟ چلیں پی ٹی آئی کے حوالے سے تو آپ کے تحفظات ہیں. نہیں, دیکھیں اچکزئی صاحب کی جو ہے وہ ایک سیٹ ہے نیشنل اسمبلی میں, ان سے ہم بات کر کے کیا کریں گے. اچکزئی صاحب کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں, ان کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ مطلب جن پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ نہیں کرتے, نہ پی ٹی آئی والے ان کو کوئی مطلب کہ ٹھیک ہے وہ ان کے لیڈر بنے ہوئے ہیں اس وقت, لیکن بہت دفعہ ماضی میں اس طرح ہوا ہے کہ انہیں مینڈیٹ دیا گیا نیگوشیشن کا, جیسے نیگوشیشن سٹارٹ کی تو عمران خان صاحب نے اوور ٹیک کر لیا اور وہ پھر کہیں نہ گیا معاملہ. تو یہ غیر سنجیدہ معاملہ بہت دفعہ اتنی دفعہ ہو چکا ہے کہ اب کوئی ان کو سنجیدہ لیتا ہی نہیں ہے. لیکن سر وہ تو خان صاحب کی ہدایات کے مطابق ہی اپوزیشن لیڈر بھی بنائے گئے ہیں, پی ٹی آئی ان کو سپورٹ بھی کرتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مینڈیٹ مذاکرات کا ان کو دیا ہوا ہے. دیکھیں مینڈیٹ جو ہے وہ مذاکرات کا کیسے ان کو دیا ہوا ہے. لاسٹ ٹائم جب وہ مذاکرات چلنے شروع ہوئے تھے تو پھر انہوں نے اس مینڈیٹ کو ختم کر دیا تھا. تو یہ مطلب آپس میں بیٹھ کے پہلے کر لیں کہ یہ کرنا کیا چاہتے ہیں, کیونکہ ان کی کوئی پارٹی کچھ چاہتی ہے, کوئی پارٹی کچھ چاہتی ہے, اور پھر ظاہر ایک بندہ جو باہر سے ہے اس کو جو انہوں نے لیڈر بنایا وہ ٹھیک ہے, ان کا رائٹ ہے, یہ کر سکتے ہیں, لیکن پھر ظاہر پھر آپ یہ کہ جی ان سے نیگوشیٹ کریں. آپ نیگوشیشن جو ہے وہ اس میں عمران خان صاحب جو ہے وہ ہوں گے نہیں, تو پھر اس کا فائدہ کچھ نہیں ہے.
بعد میں وہ اس کو اوور ٹرن کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ جو ملاقاتوں کے حوالے سے ابھی ان کے مطالبات سامنے آ رہے ہیں سر، آپ عفنان صاحب نہیں دیکھ رہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی ملاقاتوں کے حوالے سے جو پابندی ہے یا جو معاملہ ہے وہ کسی حل کی طرف جائے؟ دیکھیے ہو سکتا ہے کہ کسی حل کی طرف چلا جائے، اور یہ ملاقاتیں ان کی ویسے ہو رہی ہیں، مطلب لائرز وغیرہ سے تو ہوتی ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ جو باقی ملاقاتیں تھیں وہ رکی ہوئی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اگر یہ اپنا کنڈکٹ ٹھیک کر لیں تو یہ معاملات پھر ٹھیک ہو جائیں۔ اس کو ظاہر ہے اس کو مزید اس کو ریویو کیا جائے گا، کیونکہ ماضی میں آپ کو پتہ ہے یہ آرٹیکلس پبلش کرتے رہے ہیں نیشنل جرنلز میں، اس میں پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ پھر جب وہ بنیان المرصوص چل رہا تھا، آپریشن بنیان المرصوص، اس وقت یہ انڈیا کی سائڈ لے رہے تھے۔ پھر مسلسل ملک کے اندر انتشار پھیلانے کے لیے انہوں نے 26 نومبر کیا، 9 مئی کیا۔ تو مطلب اب ظاہر ہے اب آپ مجھے بتا دینا کہ آپ ان کو کیسے ڈیل کریں گے؟ ایک مسلسل ایک انتشار پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے ملک میں، اس کو آپ کیسے مینیج کریں گے؟ ہم نے تو بڑی کوشش کی ہے کہ معاملات بات چیت سے حل ہوں، لیکن یہ باز ہی نہیں آتے۔ بہت شکریہ سینیٹر عفنان صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ ناظرین، سینیٹر عفنان اللہ خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ اب مختلف ایشوز ہیں، ظاہر ہے پی ٹی آئی نے تو یہ دعویٰ کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں مذاکرات حکومت کے ساتھ ہوں گے، یا خوشخبری جو ہے مذاکرات کے حوالے سے وہ سامنے آئے گی۔ حکومت کا بھی یہی موقف ہے۔ اب ظاہر ہے دیکھنا ہوگا کہ اس معاملے پر پھر کیا پیش رفت سامنے آتی ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔